آج کے معزز مہمان سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4-6 سال پہلے میں بیدر گیا تھا۔ بیدر میں ان کا سالانہ جلسہ جو تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے شاہین گروپ کا سبوں کے تعداد میں جو میڈیکل فری سیٹس حاصل کرے تھے اس دن، ان بچوں کو دیکھتے ہوئے میں خدیر صاحب سے یہی پوچھا کہ کرناٹکا کے سیٹس میں، کرناٹکا میں زیادہ کام ہو رہا ہے آپ کا، کتنے % ہوں گے آپ کے فری سیٹس میں، کیا حصہ ہے آپ کا؟ 8% کی بات ہو رہی تھی۔ اب اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، ابھی پوچھ رہا تھا گزشتہ سال کتنا ہے آپ کا پرسنٹیج، وہ 8 سے اضافہ ہوتا ہوا 14% پہ پہنچ گیا ہے فری سیٹس کا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ کہ جس طرح سے توجہ کے ساتھ یہ میڈیکل سیٹس کے لیے جو ایجوکیشن ان کے پاس مل رہا ہے، اس کے بنیاد پر بہت بڑے پیمانے پر ڈاکٹرز بنتے جا رہے ہیں۔ اور اسی دن میں اور ایک چیز بھی دیکھا تھا وہاں پر، جو AICU کی بات آج یہاں ہو رہی ہے بیدر میں، وہ کلاسز بھی لے جا کے بتائے تھے مجھے اس دن۔ بہت سارے حفاظ اکرام جو اتر پردیش سے آئے تھے، ان کے لیے 10th 4-6 مہینے میں، جو ABCD بھی نہیں جانتے تھے، ان کو 4-6-8 مہینے کے اندر کس طرح 10th پاس کروا کے، اس میں سے بھی 2-4 ایسے تھے جو میڈیکل سیٹس حاصل کرے تھے۔ یہ بات ہم لوگ سب جانتے ہیں، جو بھی حفظ کرتے ہیں ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، میموری بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو کسی چیز میں سیکھنا یا سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو ہم لوگ دوسرے ایریاز میں بھی دیکھ رہے ہیں، میں اعظم گڑھ گیا تھا، پٹنہ گیا تھا اور دلی میں بھی دیکھا ہوں۔ آج کل یہ ایک شعور پیدا ہو رہا ہے جو حافظ ہیں ان کے اندر، حفاظ ہیں، کہ عصری تعلیم میں بھی کچھ ماہرت حاصل کریں، اس کے بنیاد پر اچھے پوزیشنز حاصل کریں۔ یہ کام ہو رہا ہے، ساؤتھ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، نارتھ میں بہت کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چنگاری یہاں سے شروع ہوئی ہے بیدر سے، یہ بڑھتے بڑھتے سارے ہندوستان میں پھیلے گی، پھیلنا ضروری بھی ہے۔ آج ہمارے سامنے جو بھی قوم کے رہنما ہیں، ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ چیلنج یہ ہے صحیح معنی میں اسلام کا جو ایجوکیشن ہے، دین دنیا دونوں کے لیے جو کام میں آتا ہے، اس طرح کا ایجوکیشن جو ہے، یعنی کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو کس طرح جوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں پر 80% عصری تعلیم ہو، 10-15%، 20% دینی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دینی ادارے جو ہیں، مدارس جو ہیں ہمارے، وہاں پر اگر 80% دینی تعلیم ہے تو اس کے ساتھ میں کس طرح سے آہستہ آہستہ 20%، 25% عصری تعلیم کو انٹروڈیوس کیا جائے۔ یہ دونوں کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی عزت اور شہرت حاصل کرنا ہے، اچھا مقام حاصل کرنا ہے، جبھی ملت کا اور قوم کا ایک نام بھی بنتا ہے۔ ورنہ بہت سارے بار یہ بات ہوتی رہتی ہے ہمارے قوم کے بارے میں، جب دوسرے قوموں کے درمیان بات ہوتی رہتی ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں لینا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی صرف مدارس اور وہی ایجوکیشن جو دنیا میں زیادہ کام میں نہیں آتا ہے، اس طرح کا ایجوکیشن پہ چلتے ہیں۔ تو دونوں کو جوڑ کے چلانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، چاہے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دونوں کے بارے میں ایمفسس کرتا ہے۔ دوسرے مذہبوں کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ہے، مگر دنیا کو چھوڑ دینا، ریناؤنس کرنا، یہ بہت سارے مذہبوں میں ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ یہیں پہ آپ کو اسی سماج میں رہنا ہے، یہیں پہ جد و جہد کرنا ہے، یہاں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو ہمارے جو اگلے نسل ہیں، اس کو اس طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو ہے، اور اب تلنگانہ میں ایک اچھا کام ایک ہو رہا ہے کہ تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکولز جو شروع ہوئے ہیں، قائم ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں۔ آج 204 ادارے ہیں ہمارے پاس، جس میں 1,30,000 سے زیادہ بچے اقامتی طور پر، یعنی کہ ہاسٹلز میں ریزیڈینشل طور پر وہاں رہ کے اپنا علم و تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خواتین بھی ہیں اس میں، گرلز بھی ہیں، مگر ایک شرط یہ ہے کہ تہذیب کے، اخلاقیات کے، دینیات کے دائرے میں رکھے کس طرح سے اصلی تعلیم یہ بچوں کو فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے چل رہا ہے، کام چل رہا ہے ہمارے طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ میں جو یہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس پہ آج تک میں جو دیکھا ہوں بنگال، بہار، اتر پردیش، دلی، کرناٹکا، تمل ناڈو، بہت سارے جگہ سے غور سے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آگے کا کام کیا ہوگا ادھر، کس طرح سے وہ جو دوسرے ریاست ہیں ملک میں وہاں پر بھی اس کو آگے لے جائے. تو یہ آج کا ایجوکیشن کا تقاضا ہے. اور یہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارے پاس جو حفاظ ہیں یہ ذہنی طور پر بہت ہی تیز ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، مگر وہیں تک لمٹ نہیں کرنا ہے اس کو. جیسے ہم لوگ قرآن مجید کا تلاوت جب کرتے ہیں آخر میں دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق دیں پہلے، بعد میں سمجھنے کی، اس کے بعد میں عمل کی. اس طرح سے اب یہ جو صرف 10th انٹرمیڈیٹ پاس کر لینا، وہاں پہ رک جانا، یہ ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. جو اصلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی وہ قوت، وہ کیپیسٹی ان میں بلڈ کرنا ضروری ہے. سمجھنے کے بعد جب تک وہ عمل میں نہیں لے کے آتے ہیں اس کو، ان کو اس دنیا کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادہ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. یہ ایک شکایت ہے کہ اچھا بول دیتے ہیں کیونکہ کانفیڈنٹلی بات کر سکتے ہیں اور جلدی میمورائز کر لے سکتے ہیں، اس لیے بول تو دیتے ہیں، مگر اس کے آگے کیا ہے؟ 10th انٹر کے آگے آج کل تو صرف ڈگری دیکھ کر کوئی جابس دینے والا نہیں ہے. ڈگری کو کس طرح سے آپ امپلیمنٹ کریں گے، آپ کے نالج جو ہے، نالج جو حاصل کرتے ہیں اس کو کس طرح سے آپ عمل میں لائیں گے، یہ دیکھ کر آپ کو جابس دیے جا رہے ہیں. اب جتنے بھی بڑے بڑے ملٹی نیشنلس ہیں، کمپنیز ہیں ادھر یہاں، یہ سب یہ بات ہو رہی ہے. ایکچولی 2-3 مہینے پہلے یہ آئی بی ایم کے، ڈیلائٹ کے، یہ بڑے بڑے کمپنیز ہیں حیدرآباد میں. حیدرآباد آج ایسا مقام بن چکا ہے کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں ہوں گے، اس کے سیکنڈ بیسٹ ہیڈ کوارٹرز، بگیسٹ کمپنیز یہاں پر ہیں حیدرآباد میں. ہمارے پاس آئے تھے، آ کے ایک بات بول رہے تھے، سب جو اچھے انجینئرس ہیں آپ کے پاس، ان کو اردو زبان ساتھ ساتھ عربک جاننے والے کوئی ہیں کیا؟ عربک میں جو کانورزیشن کر سکتے ہیں، اردو میں جو لکھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ پوچھ رہے تھے ان سے، کیوں، ان کی ضرورت کیا ہے، کس لیے ہے آپ؟ بولے کہ سر مڈل ایسٹ سے اتنے پروجیکٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اگر وہ پروجیکٹس کو ہم لوگ حاصل کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو ان سے اگر گفتگو کرنا ہے، کانورزیشن کرنا ہے، تو عربک نالج کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہے، سافٹ ویئر ہے، جو بھی اے آئی کے تحت جو بھی کرتے ہیں ہم کام، اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں پہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بہت سارے پوزیشنز ایسے آ رہے ہیں بڑے بڑے کمپنیز میں. اسی لیے یہ دونوں ایجوکیشن سسٹمز، یعنی کہ ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے، دونوں کو جوڑ کر ساتھ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں کچھ اور فیسلٹیز ہم لوگ دے سکے ہمارے نوجوانوں کو، اس سے قوم کا بہت فائدہ ہونے والا ہے. اور دوسری بات جو بشارت بھائی بتا رہے تھے، ان کی طرف سے ایک اچھا کام ہو رہا ہے. متین تو ایک قسم سے ان کے پروڈکٹ ہیں. ڈاکٹر ممتاز بھی میں ابھی سن رہا تھا کہ بشارت بھائی بہت پہلے شروع کرے کام، ارلی 1980s میں شروع کرے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، مجھے جب تو پہچانت نہیں تھی ان سے. جب سے میڈیسن اس میں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ فیلڈس میں آگے بڑھانے کی بہت کوشش کرے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. یہ ان باتوں کو اپریشیٹ کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے ایسے جلسوں میں. اس لیے کہ 2-3 سال پہلے اور ایک کوشش شروع ہوئی، دو ویب سائٹس، کیونکہ کووڈ کا ٹائم تھا، پورا سارا آن لائن زوم اس میں چل رہا تھا. ایک دی پلیٹ فارم بول کے ایک شروع کر، دوسرا ایک سیٹی گروپ ہے، یہ دونوں گروپس شروع ہوئے. اس میں کیا کریں ہم لوگ، حیدرآباد سے، تلنگانہ سے، جو عالم بھر میں پھیلے ہوئے اچھا سکسیسفل مڈل ایجڈ اور بڑے بڑے کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، امریکہ کے، ویسٹ کے، آسٹریلیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پروفیسرز بن چکے ہیں ایسے جا کر، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا. اور ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر، یعنی کہ انجینئرنگ کے ہو سکتے ہیں، میڈیکل کے ہو سکتے ہیں، جنرل لا کے، اکاؤنٹنسی کے، یا
یہ سب ہو سکتے ہیں. ان کو سب کو ان کی سرپرستی، ان کو یہ دونوں کو جوڑنے کا کام جو ہوا ہے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. آج سووں کے تعداد میں ایسے مینٹرس ہیں، ہزاروں کے تعداد میں ایسے مینٹیز ہیں جس کو انجینئرنگ میں فرسٹ ایئر سے ان کو تربیت دی جا رہی ہے. اگر وہ باہر بھی جا کے ایجوکیشن کورسز میں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کے کورسز میں، کون سے یونیورسٹیز میں، وہاں جانے کے بعد کچھ حد تک ان کو سپورٹ، اس کا بھی ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. ایسے کافی کوششیں ہو رہے ہیں. جیسے خدیر صاحب اپنی جگہ اپنے پیمانے پر وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. اس طرح کے کوشش ہو رہے ہیں. جیسے ہم مائنارٹی ریزیڈینشیل سکولز کی بات میں کرا، یہ کام ہو رہا ہے. ایسا ایک عام بن جانا چاہیے کمیونٹی میں. بہت سارے ماڈلس ہونا چاہیے. ڈے اسکول کے ماڈلس بھی ہونا ہے، ریزیڈینشیلس کے بھی ہونا ہے، انجینئرنگ لیول میں ہونا ہے، اسکولس لیول میں ہونا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ صرف یہ انجینئرنگ اور میڈیسن، یہ تلنگانہ میں شاید ہو سکتا ہے کہیں دوسری ریاستوں میں بھی ہو، ہماری کمیونٹی میں ایک بڑی بات ہے کہ ہمیشہ انجینئرنگ میڈیسن یہی سوچتے ہیں. جو خواتین میڈیسن کرتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بھی پریکٹس بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف شادی کے لیے کوالیفیکیشن بن گیا ہے. اور جو انجینئرس ہیں، بہت سارے انجینئرس انجینئرنگ میں نہیں ہوتے ہیں، دوسرا کچھ اور کام کر لیتے ہیں. تو اسے ہٹ کر بھی بہت سارے کورسز ہیں جس کو کمیونٹی کی ضرورت ہے. آج ملت کو ایک اچھا مقام دینے کے لیے دوسرے کمیونٹیز کے سامنے، جیسے اچھے جرنلسٹ کی ضرورت ہے، آج چارٹرڈ اکاؤنٹس کی ضرورت ہے. بہت سارے انڈسٹریلسٹ، بزنس مین میرے پاس بھی آ کے پوچھتے ہیں. بنگلور سے کوئی آئے تھے پرسوں، پوچھ رہے تھے کہ سب ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بتائیے یہاں سے. میں دوسرے قوم کے جب بتایا، سب ہمارے قوم میں کسی کو بتائیے نا. اب کس کا نام بتانا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ لیول میں جو نام یا ایک پروفیشنلزم حاصل کرے ہیں ایسے بہت کم ہیں. تو اس لیے لا، اکاؤنٹنسی، جرنلزم، اکنامکس، ایسے جو بہت سارے نئے شعبے ہیں، ان کے اندر بھی جانا کرنا بہت ضروری ہے. سول سروسز میں بھی میں دیکھا، ٹھیک ہے وہ 8 سے 14% پر پہنچ رہے ہیں میڈیکل سیٹس میں کرناٹکا میں. سولس میں بھی پہلے کیا ہوتا تھا، 2.5% ہوتا تھا مسلم کینڈیڈیٹس کا شیئر. اگر آپ ملک کے لیول میں دیکھیں، وہ بڑھتے بڑھتے اضافہ ہوتے ہوئے 4% پہ پہنچا ہے. اچھی بات ہے. پھر 1.5% اضافہ ہونا کوئی سول سروسز کے لیے کوئی آسانی بات نہیں ہے، کیونکہ جب 10 لاکھ کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ہر ایک کمیونٹی سے، الٹیمیٹ سلیکٹ ہونے والے 600-700 ہوتے ہیں. بہت ٹف ایگزامینیشن ہے. پھر بھی جو فائٹ کرنا ہے کرتے جا رہے ہیں. یا جامعہ ملیہ میں ہو، اسلامیہ یا ہمدرد، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں. حیدرآباد میں بھی ہم لوگ ایسی کوشش ایک شروع کرے ہیں. وہاں پہ تھوڑا اضافہ ہوتے ہوئے اب 4% پر پہنچے ہیں. اور 4% سے پہنچتے ہی ایسے 1-2 ایسے چینلز ہیں اب یہ بھی شروع کر دیے، اس کا نام بھی دے دیے UPSC جہاد ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمس کیسے بڑے پیمانے پر اس میں سلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں IAS، اس کا بھی چھان بین ہو رہا ہے. ایسے جو پرائیویٹ چینلز ہیں 4% پہ، جب آپ کا پاپولیشن 15-16% ہے، اس میں سے اب 4% اگر سلیکٹ ہو گئے تو اس کا بھی ہو رہا ہے. پھر بھی یہ ماحول تو بنا رہے گا کئی سال تک. ہم لوگ جو جھیلنا ہے جھیلیں گے، جو جدوجہد کرنا ہے کریں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. کل ملا کے یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ماڈلز کی ضرورت ہے، بہت سارے چوائسز کی ضرورت ہے ہمارے یوتھ کو. تو یہ سب اگر مل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مگر قابلیت ہے. اسی لیے جب بھی ریزرویشنز کی بات ہوتی ہے یا کچھ جابس کی بات ہوتی ہے، مسلم کمیونٹی کے بارے میں ایک بات اٹھتی ہے آواز. جیسے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس ہیں، وہ اکنامکلی بیکورڈ ہیں، ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، سوشلی بھی بیکورڈ ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، سوشلی بالکل بیکورڈ نہیں ہیں ہم لوگ، صرف اکنامکلی ایجوکیشنلی بیکورڈ ہو گئے، اس لیے اکنامکل بھی بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے اب یہ آج کا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن پہ پوری طرح سے توجہ دینا ہے، کیونکہ پالیٹکس میں بہت سارے مسائل ہیں ہمارے. انڈسٹری بزنس میں اگر جانا ہے پھر لائسنسز، کلائنٹس، وہ سب بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ایریا نیوٹرل ہے. آپ کے پاس اگر اچھا ذہن ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ
بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ایجوکیشن پہ کم سے کم 15 20 25 سال ہم لوگوں کو زندگی وقف کر دینا ہے. جو لیڈرز ہیں ان کو بھی کرنا ہے, جو بچے ہیں ان کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چل کر یہاں سے اچھی لیڈرشپ ملے گی آپ کو, اور اچھے اچھے مقام ہمارے بچے حاصل کر پائیں گے. بس ان چند خیالات کے ساتھ پھر ایک بار میں آپ کو, ڈاکٹر متین صاحب کو اور خدیر صاحب کو, جو یہاں نئی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے مبارکباد دیتے ہوئے, یہ جو کوشش ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی, اور اس کے لیے میں دعا کرتے ہوئے آپ سے وداع لیتا ہوں. اللہ حافظ.